السلام علیکم پیارے بہن بھائیوں، ہمارے فیس بک، ٹویٹر اور انسٹاگرام کو فالو کر لیں، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی آن کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے۔ آج کا بہت پیارا عمل جو کبھی کسی نے نہیں آپ کو بتایا ہوگا، آپ نے پری موکل کے عمل تو بہت زیادہ دیکھے ہوں گے، لیکن اس سے آسان عمل آپ کو کبھی بھی نہیں ملا ہوگا۔ عمل سورہ اخلاص کا ہے اور بہت بابرکت ہے۔ جس گھر میں بھی اس پری موکل کی حاضری ہوگی، آپ یقین مانیں وہ اس گھر میں سے جادو کبھی کوئی نہیں کر سکتا، ختم ہو جائے گا۔ عصیب، جنات، سایہ جو بھی ہوگا ختم ہو جائے گا۔ دولت، پیسہ، رزق بے حساب آئے گا۔ پر جو طریقہ سمجھایا جائے، اگر اس میں ذرا سا بھی فرق ہوگا تو پری حاضر ضرور ہوگی لیکن ظاہر نہیں ہو پائے گی۔ ٹھیک ہے، آپ کی مدد تو کر جایا کرے گی لیکن پھر ظاہر نہیں ہوگی کبھی بھی۔ تو ٹھیک سے طریقہ اس کا سنیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے شروع کرتے ہیں۔ زمزم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زمزم کا پانی جس مقصد کے لیے پیا جائے، جس مقصد یا فائدے کے لیے پیا جائے، وہ پورا ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جب بھی آپ زمزم پئیں، اللہ سے دعا مانگے اور انشاءاللہ جو بھی آپ کی دعا ہے وہ قبول ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پری موکل کے عمل میں تمام جو ویڈیو ہیں وہ مدرسہ فاطمہ الزہرا للبنات کی طرف سے پیش کی گئی ہیں۔ استخارہ روحانی علاج کے لیے، عملیات سیکھنے کے لیے، لوگوں کی مدد کرنے کے لیے آپ اپنی بہن سے مدد حاصل کر سکتے ہیں۔ عامل ایک نیک رحم دل عامل بنے اور اللہ کے ولی کا رتبہ حاصل کرے۔ ٹھیک ہے، پری موکل جو ہر کام کرے انشاءاللہ تعالی، بشرطے جب اللہ کا حکم ہو۔ اللہ کا حکم ہونا تو ضروری ہے نا، یہ بھی اللہ کے بنائی ہوئی مخلوق ہے۔ ٹھیک ہے، جو ہر انسان کی مدد کرتے، جیسے فرشتے مدد کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، دن اتوار والے دن کا ہو، وقت عشاء کی نماز کے بعد کا ہو، عملیات کا وقت ہمیشہ جو سا ہے رات کا رکھیں، جب خاموشی بھی ہوتی ہے اور عمل کرنے میں ایک، کہتے ہیں نا، عمل کرنے میں، اللہ سے کلام کرنے میں ایک لذت ہوتی ہے، ایک محبت ہوتی ہے۔ تو اس لیے زکوٰۃ اس کی ایک گلاب کا پھول ہے۔ زکوٰۃ ایک گلاب کا پھول ہے۔ ٹھیک ہے، ایک گلاب کا پھول لے کر آنا ہے آپ نے اور کھلا ہوا لائیے گا، اور درود پاک ایک بار 33 مرتبہ سورہ اخلاص۔ نماز کی پابندی ہے، تہجد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ عمل کی تعداد 33 بار۔ اب پری اور موکل، جو ایک تو ہوتے ہیں نا، پری اور موکل علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں، یہ اکٹھے ہیں۔ ٹھیک ہے، پری و موکل، پری جو موکل کی صورت میں ہوتی ہیں اس کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے۔ ایک سرخ رنگ کا گلاب آپ نے لانا ہے۔ سرخ رنگ کے گلاب کو ایک سادہ صاف کاغذ کے اندر اس کو لپیٹ دینا ہے۔ لپیٹنے کے بعد آپ نے اس کے اوپر سورہ اخلاص ایک مرتبہ پڑھنی ہے۔ پڑھنے کے بعد آخر میں کہنا ہے کہ کل ہم آپ کو بلائیں گے، کل آپ حاضر ہوں گے۔ اس کے بعد جب آپ یہ کہہ دیں کل ہم آپ کو بلائیں گے اور آپ حاضر ہوں گے، تو بس پھر گلاب کو کسی اندھیری والی جگہ پہ رکھ دیں، سفید کاغذ میں، کسی کی نظر نہ پڑے۔ جب آپ نے گلاب کو ایک دن رکھ لیا، دوسرے دن صبح 10 بجے کے بعد اس کو بالکل باریک پیس لیں، بالکل باریک پیس لیں، تھوڑا سا پانی مکس کر کے، یہ بالکل گلاب کا خود بھی پانی اس کے اندر ہوتا ہے، تو بالکل باریک پیس لیں اور اس کے اندر ایک روئی کو تربتر کر لیں۔ تربتر کا مطلب ہوتا ہے روئی کو اچھی طرح ڈبو دیں، جو گلاب کا عطر ہوگا اس کے اندر۔ ٹھیک ہے، اب آپ نے جب گلاب کا جب روئی جون سی ہے، ٹھیک ہے، وہ جب اچھی طرح سے بھیگ جائے گی، گلاب کا پانی اور پتے جون سا ہے، روئی کو اچھی طرح اپنے اندر جذب کر لیں گے، پھر اس روئی کو خشک ہونے دیں 2 گھنٹے کے لیے۔ اب روئی کو جلا دیں، جیسے جیسے جلائیں گے نا تو وہ بالکل جیسے کوئلہ ہوتا ہے نا، بالکل ایسے بن جائے گی، بالکل سیاہ ہو جائے گی روئی جل کر۔ جب روئی جل کر سیاہ ہو جائے گی نا، تو اس کے اندر تھوڑا سا چمیلی کا جو آئل ہے وہ استعمال کر لیں، یا کوئی بھی اسینشل آئل استعمال کر لیں، پر چمیلی کا کرے تو زیادہ بہتر ہے۔ کرنے کے بعد ایک سیاہی بنا لیں۔ ٹھیک ہے، اب اس سیاہی سے ایک گول دائرہ ایسا لگائیں۔
ٹھیک ہے، یہ گول دائرہ لگائے. درمیان میں آپ نے پری ہی لکھنا ہے، با دال ہا جیم یہ بھی لکھنا ہے. اب آپ نے یہ جو دائرہ ہے جہاں پہ پری لکھا ہے، ٹھیک ہے نا، اب آپ نے کیا کرنا ہے، یہ جو نقش ہے اگر کسی بچے پر حاضری کر رہے ہیں یا بچے کو دکھا رہے ہیں، کیونکہ بچوں کی روحانیت بہت تیز ہوتی ہے، پریاں جلدی حاضر ہو جاتی ہیں ان پہ، ٹھیک ہے نا. 10 سال کی عمر کے بچے کے اوپر تو جلدی ظاہر ہو جاتی ہے. اگر بچہ نہیں ہے کوئی تو خود پر حاضری کا طریقہ یہ میں سمجھا رہی ہوں. تو اپنی سیدھی بازو پر نقش کو باندھیں، بالکل ایسے ہی بنائیے گا نقش بنانے کے بعد آپ نے عمل شروع کر دینا ہے. اس کے جو 33 بار آپ نے جو سورہ اخلاص پڑھنی ہے وہ پڑھنی ہے کاجل، جو آپ نے وہ سیاہی بنائی تھی نا عطر والی سیاہی، اس کے اوپر 33 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے. پڑھنے کے بعد آپ نے یہ جو پری والا حصہ ہے نا، پری والے حصے میں جب پری کا نام لکھ دیں تو یہ جو کاجل آپ تیار کریں گے نا سیاہ، تو کاجل کو پھر پری والے حصے میں لگا دیں. اس گول دائرے کو آپ فل بھر دیں بلیک کلر سے، ٹھیک ہے، گول دائرے کو فل آپ بھر دیں. اس کو بلیک کلر سے جب آپ بھریں گے نا تو حاضری ادھر ہی ہوگی پری کی، ٹھیک ہے. آپ اس کو بالکل گول دائرے کو نا آپ بھر دیں، ایسے پری والی جگہ پر اس کو سیاہی سے بھر دیں، گول دائرہ لگا دیں، ٹھیک ہے. اس کو بھر دیں اچھی طرح، اس کا کہیں سفید حصہ نظر نہ آئے. جب آپ اس کو بھر دیں گے نا، بھرنے کے بعد آپ نے سورہ اخلاص کو آپ نے جب 33 مرتبہ آپ نے سیاہی کے اوپر پڑھ کر تو اس کے اوپر مطلب کہ لگا دیا ہے، گول دائرہ بنا دیا ہے بلیک کلر کا. اب آپ نے سورہ اخلاص کو اول اور آخر درود شریف کے ساتھ 33 مرتبہ پڑھ کر آنکھیں بند کر لیں، اور اس کے اوپر جب دم کریں گے نا، پہلی دفعہ میں، دوسری دفعہ میں، تیسری دفعہ میں پری حاضر ہو جاتی ہے. حاضر کریں، نہ کہ انہیں قید کریں، ٹھیک ہے. اس عمل کو 3 دن دہرائیں تاکہ آپ پری خود بخود ہی آپ سے متاثر ہو جائیں اور آپ کے ساتھ آپ کے گھر میں ہی رہنا شروع کر دے، ٹھیک ہے نا. اور آپ جب بھی اس کو 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے پکاریں تو وہ اس دائرے میں حاضر ہو جائیں. آنکھیں بند کر کے یہ عمل کریں. آنکھیں بالکل بھی آپ نے یہ نہیں دیکھنا جب تک آپ سورہ اخلاص اول آخر 33 مرتبہ درود شریف کے ساتھ نہیں نہ پڑھ لیتے، آپ نے آنکھیں کھولنی ہی نہیں ہیں. یہ بات یاد رکھیے گا. اتوار، ٹھیک ہے، پیر والے دن بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دن ہوتا ہے. پیر والے دن بھی بہت نایاب یہ عمل ہوتا ہے. پیر والے دن بھی حاضری ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. اتوار اور پیر کو ہی حاضری پھر دوبارہ آپ ان سے کروا سکتے ہیں. آپ کے کسی کو جادو یا سفلی علم ہے، آپ اللہ کے حکم سے سورہ اخلاص پڑھیں اور جادو اور ختم کروانے کے لیے پری کو حکم دے کہ ہمارے گھر میں جادو جتنا بھی ہے اس کو ختم کر دیں. وہ ختم کر دیں گی. دولت، پیسہ، رزق کی کبھی تنگی نہیں ہوگی، کیونکہ وہ خود اللہ پاک کی مخلوق ایسی ہے جو ہر وقت عبادت میں رہتی ہے. ہر وقت ان کو اور کوئی کام نہیں، صرف اللہ کی عبادت، صرف اللہ کی عبادت، ٹھیک ہے نا. تو یہ عمل ضرور کیجئے گا. دیکھیں میری بات سنیں، جب ہم گوشت کھاتے ہیں نا، تو جب ہم گوشت کی جو ہڈیاں ہوتی ہیں ان کے اوپر اگر 3 مرتبہ بسم اللہ پڑھ کر ہم کسی کونے میں رکھ دیں تو یا کچن میں کہیں پر بھی رکھ دیں تو جنات کے لیے وہ کھانا بن جاتا ہے، اور وہ جنات جو ان سے ہمارے مسلم بہن بھائی ہوتے ہیں وہ کھانا وہ کھاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اللہ کی طرف سے اس کھانے کے اوپر رزق آ جاتا ہے اور وہ اس رزق کو پھر کھاتے ہیں. تو جب بھی آپ کے گھر میں رزق کی تنگی ہو نا، تو اگر آپ کے گھر میں کبھی گوشت بنے تو ان کی ہڈیوں پر 3 مرتبہ بسم اللہ پڑھ کر کسی بھی جگہ کسی کونے میں رکھ دیں تو یقین مانے اس گھر میں تو فاقہ کشی کبھی بھی نہیں ہوتی. اور یہ میرا اپنا آزمایا ہوا عمل ہے. جب بھی اللہ پاک مجھے رزق عطا فرماتے ہیں اور گوشت کی صورت میں عطا فرماتے ہیں، تو جو ہڈیاں ہوتی ہیں، میں مدرسے میں بچوں کو بھی یہی کہتی ہوں اور خود بھی یہی اہتمام کرتی ہوں کہ گوشت کے اوپر 3 دفعہ بسم اللہ پڑھ کر اللہ سے دعا کی جائے، اور یقین مانے کہ بے حساب رزق اللہ پاک عطا فرماتے ہیں. دولت پیسے کی تو کمی نہیں رہتی، ٹھیک ہے. تو یہ عمل ایک دفعہ کر کے بھی دیکھیے گا. فاقہ کشی ختم ہو جائے گی، بیماریاں ختم ہو جائیں گی آپ کے گھر میں. وہ جو جنات ہوتے ہیں نا، جو مسلم جو فرشتے ہوتے ہیں یا اس طرح، وہ ساری بیماریاں پریشانیاں اپنے اوپر لینا شروع کر. آپ کسی بھی پرندے کو گھر میں رکھیں، جانور کو گھر پہ رکھیں، تو جب بھی کوئی تکلیف آئے گی پہلے وہ اپنے اوپر لیں گے اور پھر آپ تک پہنچے گی، ٹھیک ہے. تو آپ اس چیز کو ہمیشہ یاد رکھیں. سورہ اخلاص بہت بابرکت ہے،
ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ بسم اللہ پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ بسم اللہ پڑھے اور 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے تو یقین مانے غیب سے رزق آتا ہے. کہیں نہ کہیں آپ کے گھر میں بھی رزق کے ڈھیر لگنا شروع ہو جائیں گے. اور یہ نہیں ہے جو رب ہے وہ پتھر میں جب کیڑے کو دے سکتا ہے تو آپ کو بھی آپ کے گھر میں کہیں سے بھی رزق دے سکتا ہے. اور اتنا رزق کہ آپ کی سوچ ہوگی. ایک دفعہ یہ عمل کر کے دیکھیں, رزق کے لیے بھی یہ عمل ضرور کریں, انشاءاللہ بے حساب آپ کے پاس رزق آ جائے گا. دولت, پیسہ, رزق جو ان سا ہے اللہ کی دین ہوتی ہے تو وہ انشاءاللہ آپ تک پہنچ جائے گی. اسی کے ساتھ اپنی بہن کو اجازت دیں, اپنا خیال رکھیے گا. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم پیارے بہن بھائیوں. اگر آپ استخارہ یا روحانی علاج کروانا چاہتے ہیں یا عمل کروانا چاہتے ہیں یا عملیات سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے فیس بک پر آ کر آپ فیس بک کو فالو کر سکتے ہیں اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے وہاں پر ہم سے بات کر سکتے ہیں. جو بھی مسئلہ پریشانی ہے اس میں ضرورت آپ کا نام, آپ کی والدہ کا نام, سٹی, کنٹری موجودہ اور مسئلہ بیان, یہ چیزیں بتا کر آپ اپنا استخارہ بھی کروا سکتے ہیں. جزاک اللہ. اور اگر آپ نے استخارہ کروانا ہے تب بھی رابطہ کریں. اگر استخارہ نہیں کروانا تو یہ دین ہے, یہ کوئی فن یا انٹرٹینمنٹ نہیں ہے. اپنا بھی ٹائم ضائع نہ کریں اور مدرسے والوں کا بھی ٹائم نہ ضائع کریں. آپ کی وجہ سے بہت سے ایسے لوگ جو پریشان حال گھروں میں ہیں ان کی بھی بات پھر نہیں سنی جا سکتی. جزاک اللہ.